السلام علیکم، حنیف سلیمان بول رہا ہوں۔ میں آج کے اپنے اس پیغام میں جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو 1965 کی جنگ ہوئی تھی اس کے حوالے سے چند باتیں آپ سے گوش گزار کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ آج کا یہ پیغام تھوڑا سا طوالت اختیار کرے گا، اس لیے برائے مہربانی اس کو آپ پورا سنیے گا۔ اور اس جنگ کے دوران اتحاد اور قومی یگانگت کے کئی واقعات رونما ہوئے جو آج کے اس پیغام میں نظر آئیں گے آپ کو، اس لیے برائے مہربانی اس پیغام کو پورا سنیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ساتھ میں دبا دیں۔ جزاک اللہ۔ ہندوستان کی طرف سے 6 سپٹمبر 1965 کو پاکستان پر حملہ کیا گیا۔ تو ہندوستان کی طرف سے جو یہ پاکستان پر بزدلانہ حملے نے تو سب کو حیران اور ششدر کر دیا، اور سب لوگ ایک دم صدمے کی حالت میں چلے گئے۔ ہر کوئی سہما سہما پھرتا تھا، لیکن فوراً ہی سب سنبھل گئے اور یکدم ایک بند مٹھی کی طرح متحد ہو گئے۔ اس وقت قوم پرستی اور پاکستانیت عروج پر تھی۔ ریڈیو ان دنوں خبروں کا واحد ذریعہ تھا کہ جس سے فوری طور پر محاذ کی خبریں ساتھ ساتھ ہی ملتی جاتی تھیں، اور جنہیں شکیل احمد جب اپنی غرضدار آواز اور ایک خاص انداز میں سناتے تو ہر طرف سناٹا چھا جاتا تھا۔ ریڈیو بھی سب کے گھروں میں تھا نہیں، البتہ پان کے کچھ کھوکھے والوں نے ریڈیو سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ خبروں کے وقت وہ ان کا منہ باہر کی طرف کر کے آواز بلند کر دیتے تھے۔ وہ چیدہ چیدہ خبروں کو بھی یاد رکھتے تھے تاکہ ان لوگوں کو بھی بتا سکیں جو خبروں کے اختتام پر وہاں پہنچے تھے۔ اچھا، جیسے ہی کوئی اچھی خبر آتی تو وہاں کھڑے ہوئے سب لوگوں کے چہرے کھل اٹھتے اور وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے۔ تاہم ناپسندیدہ خبر کی صورت میں چہرے لٹک جاتے اور لوگ افسردہ ہو کر وطن اور پاکستان کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ پریشانی ان کے چہروں پر عیاں ہوتی تھی۔ جب ایوب خان کی شورا آفاق تقریر نشر ہوئی تو اس نے سب کا لہو گرما دیا اور لوگوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ در آیا۔ لوگ نعرے لگاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے جلوس نکال کر سڑکوں پر نکل آتے اور تقریر میں ایوب خان کے ادا کیے ہوئے وہ مشہور الفاظ کہ جو یہ ہیں کہ دشمن نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، اس کا نعرہ لگاتے۔ اچھا، اسی رات کراچی پر پہلا فضائی حملہ ہوا اور کیماڑی کے قریب تیل کے ایک ڈپو پر ہندوستان کی فضائیہ نے بم گرائے تو ریڈیو پر اعلان ہو گیا کہ دشمن کا کراچی شہر کی آبادیوں پر حملے کا خطرہ ہے، اس لیے فوراً بلیک آؤٹ کے قوانین پر عمل کیا جائے اور جہاں کہیں بھی ممکن ہو زمیندوز مورچے بھی بنا لیے جائیں۔ رات کے وقت محلے کے لڑکے والے گھروں سے ڈنڈے لے کر باہر نکل آتے اور سب کو ہر وہ روشنی بند کرنے کا کہتے جو گھروں سے باہر نظر آ رہی ہوتی تھی۔ ویسے تو اپنے طور پر ہر ایک نے یہ اہتمام کیا ہوا تھا، تاہم محلے کے یہ رضاکار لڑکے تمام گھروں کو عقابی اور تنقیدی نظروں سے دیکھتے اور جہاں کہیں سے روشنی کی ذرا سی بھی کرن باہر نظر آتی وہ ڈنڈوں سے دروازے پیٹتے اور ان کو خبردار کرتے اور مکمل اندھیرا ہونے کے بعد ہی وہاں سے ٹلتے تھے۔ اچھا، جنگ کے دوران ہی کسی نے تجویز دی کہ اگر پاکستان کا ہر شہری 1 روپیہ روزانہ کا بھی چندہ دے تو پاکستانی فوج کے لیے روزانہ 1 ٹینک خریدا جا سکتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ لوگ جوک در جوک پولو گراؤنڈ میں لگے ہوئے کیمپ میں نہ صرف اپنے حصے کے یہ روپے جمع کروا آتے بلکہ اور بھی فاضل رقم جمع کروا دیتے تھے۔ بہت ساری خواتین اتنی زیادہ جذباتی ہو گئی تھیں کہ اپنے زیورات تک اتار کر وہاں دے آئیں۔ جنگ کے ان دنوں میں بھی تعلیمی ادارے اور دفاتر بند نہیں ہوئے تھے، سارے اسکول کالج بھی کھلے ہوئے تھے اور یونیورسٹی بھی اسی طرح چلتی رہی تھی، تاہم پڑھائی لکھائی کم ہوئی ہوتی تھی۔ اساتذہ اور طلباء باہر بیٹھ کر جنگ کے حالات پر تبصرہ کیا کرتے اور ٹولیاں بنا کر مہدی حسن اور نور جہاں کے گائے ہوئے قومی ترانے گاتے جو ان دنوں ہر وقت ریڈیو پر بجتے رہتے تھے۔ بہت سارے جذباتی لڑکے وطن کی محبت میں اس قدر شرسات تھے کہ انہوں نے محاذ جنگ پر جانے کا فیصلہ بھی کر لیا، مگر ذرائع آمد و رفت مفقود ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکے۔ ریل گاڑیاں بھی بند ہو گئی تھیں کیونکہ اندرون ملک ان پر فضائی حملے ہو رہے تھے۔ بسیں ان دنوں اتنی لمبی مسافت کے لیے دستیاب نہیں ہوتی تھیں، اس لیے وہ دل تھام کر بیٹھ گئے۔ تب ہی ایک دن کسی شہید کی میت لاہور کے محاذ سے کراچی پہنچی تو خبر ملتے ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے جنازے میں شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ انہی دنوں ایک افواہ اڑ گئی کہ ہندوستان نے کراچی میں رات کے وقت گوریلا دستے اتارے ہیں جو تخریبی کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو اپنے محلوں میں
اجنبی اور مشکوک لوگوں پر دھیان رکھنے کو کہا گیا۔ پھر کیا تھا، لوگ ڈنڈے لاٹھیاں اٹھا کر انہیں ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے، اور اس چکر میں نہ صرف شہر بلکہ باہر کھلے میدانوں میں، جھاڑیوں میں، بے آباد عمارتوں اور نالوں کو چھان مارا۔ اب ندی کے آس پاس اگے ہوئے جھاڑ جھنکار کی تو خوب جی بھر کر چھان پٹک کی گئی۔ جو بھی فقیر یا پاگل عجیب سے حلیے میں نظر آتا ہے، اسے دشمن کا جاسوس سمجھ کر اس پر خوب تشدد کرتے اور پھر پولیس کے حوالے کر دیتے تھے۔ اچھا، مسجدوں میں دن رات ہر نماز کے بعد خصوصی دعائیں کروائی جاتی تھیں۔ یہ کہ جہازوں نے ہندوستان کے سرحدی ہوائی اڈوں کو نشانہ بنا کر تباہ کیا، تو رات ریڈیو پاکستان سے شکیل احمد نے اپنی گرجدار آواز میں کچھ اس طرح یہ خبر قوم تک پہنچائی۔ ان کی خبر اور ان کا انداز سنیے۔ رات بھی ہمارے بہادر جوانوں نے دشمن کی فوجوں کو للکارا اور ایک زبردست مقابلے کے بعد انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ پاکستانی ایئر فورس کے شاہین صفت ہوا بازوں نے آج الصبح ہلواڑہ، آدم پور، جام پور اور جودھ پور کے ہوائی اڈوں پر حملے کیے اور نیچی پروازیں کر کے ٹھیک نشانے لگائے اور دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا کر بحفاظت اپنے اڈوں پر لوٹ آئے۔ ایسی خبریں سنانے کے بعد وہ عوام کا جوش اور ولولہ بڑھانے کے لیے اپنے پاس سے بھی کچھ الفاظ کہہ دیا کرتے تھے کہ جس سے لوگوں کو نہ صرف بڑا حوصلہ ملتا تھا بلکہ وہ مطمئن ہو کر نعرے بھی لگانے لگتے تھے۔ ریڈیو پر ساز و آواز کی محفلیں بند ہو گئی تھیں اور ان کی ساری توجہ قومی ترانوں اور سیاسی رہنماؤں کی پرجوش تقریروں تک ہی محدود ہو گئی تھی۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اس جنگ کی کامیابی میں جتنا حصہ افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں کا تھا، اتنا ہی شکیل احمد، نور جہاں اور مہدی حسن وغیرہ کا بھی تھا۔ نور جہاں کے بارے میں تو یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ مستقل طور پر ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹوڈیوز میں قیام پذیر ہو گئی تھیں اور وہ تقریباً ہر روز ایک نیا ترانہ قوم کے سامنے پیش کرتی تھیں جو اگلے دن آگ کی طرح سارے پاکستان میں پھیل جاتا اور لوگ اس کو گنگناتے پھرتے تھے۔ کراچی میں چونکہ ابھی ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا، اس لیے محاذ کی طرف صرف وہی تصویریں سامنے آتی تھیں جو اخبارات میں شائع ہوتی تھیں۔ پھر وزارت نشر و اشاعت نے میدان جنگ میں بنائی گئی ایک دستاویزی فلم تیار کی جو کراچی کے تمام سینما گھروں میں دکھائی گئی۔ اس میں پہلی دفعہ لوگوں نے پردہ سیمی پر جنگ کے مناظر اور پاکستانی فوجوں اور فضائیہ کو مصروف عمل دیکھا۔ کچھ دشمن فوجیوں کی لاشیں اور کچھ کو ہتھیار ڈالتے بھی دکھایا گیا۔ اچھا، میدان جنگ میں جا بجا بکھرے ہوئے تباہ شدہ بھارتی ٹینکوں کی تصویروں نے لوگوں کو اپنی فوج کی کامیابیوں کے حوالے سے بڑا مطمئن کر دیا اور وہ نعرہ لگاتے ہوئے باہر نکلتے۔ خیم کرن قصور کے پاس ایک ہندوستانی ریلوے اسٹیشن اور قصبہ تھا جسے پاکستانی افواج نے شدید جنگ کے بعد اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس ریلوے اسٹیشن کا نام اور ہندی زبان میں لگے ہوئے سائن بورڈ اور تحریریں بھی دکھائی گئی تھیں۔ اسٹیشن پر پاکستانی فوجی گھوم رہے تھے اور اس کی شکستہ عمارت پر پاکستانی پرچم بڑی شان سے لہرا رہا تھا۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اسی طرح کی ایک اور دستاویزی فلم سیالکوٹ کے قریب چونڈا کے محاذ سے بھی آئی تھی کہ جس میں تباہ شدہ ہندوستانی ٹینکوں کے ڈھانچے جا بجا بکھرے نظر آ رہے تھے۔ بتایا گیا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ دنیا میں ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ تھی کہ جس کو پاکستانی افواج نے انتہائی بے جگری سے لڑا اور بے شمار جانوں کا نذرانہ دے کر دشمن کا حملہ کامیابی سے پسپا کیا تھا۔ تبھی یہ خبریں بھی گردش کر رہی تھیں کہ ہندوستانی ٹینکوں کی اس یلغار کو روکنے کے لیے بہت سارے جاں باز پاکستانی فوجی اپنے جسموں پر بم باندھ کر ان کے آگے لیٹ گئے تھے اور یوں دشمن کا بہت زیادہ مالی اور جانی نقصان ہوا۔ میجر عزیز بھٹی کو نشان حیدر ملا تو راتوں رات اس کی تصویریں چھپ گئیں اور لوگ اس کے بیج بنا کر چھاتیوں پر سجائے پھرتے رہے۔ اسی طرح جب پاکستان نیوی کی دشمن کی بندرگاہوں خصوصاً دوارکا میں کامیاب کارروائیوں کے چرچے ہوئے تو کراچی والوں کو بھی اپنے آپ کو جنگ میں شامل ہونے کا احساس ہوا۔ لوگ کیماڑی چلے جاتے اور وہاں آتے جاتے نیوی کے جوانوں کو سلام کرتے اور شاباش دیتے۔ اس سے پہلے تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ جنگ پنجاب، کشمیر اور راجستھان کے محاذوں پر ہی ہو رہی ہے۔ کراچی میں تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس ساری جنگ کے دوران کراچی میں صرف ایک ہی دفعہ دھماکے سنائی دیے تھے۔ اس دن کراچی یعنی کیماڑی کے طرف تیل کے ذخیروں پر حملہ ہوا تھا کہ جس سے لوگ بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ لڑاکا جہاز رات بھر اڑا کرتے تھے۔ ریلوے کا نظام کچھ بہتر ہوا تو کراچی کے لوگوں نے ہر طرح کا راشن، کپڑے اور دوسرا ضروری سامان
جنگ کے متاثرین کے لیے لاہور اور کشمیر کے محاذوں پر روانہ کرنا شروع کر دیا، تب تو یوں لگتا تھا کہ جنگ کے سوا لوگوں کے پاس بات کرنے کو کوئی اور موضوع ہی نہیں ہے۔ ہر کوئی بڑھ چڑھ کر اپنے بہادر جوانوں اور شہیدوں کے قصے سناتا۔ پھر 23 سپٹمبر کو یہ 17 روزہ جنگ ایک دم ختم ہو گئی اور بالائی پاکستان کے سارے محاذ آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے۔ حالات معمول پر آنے شروع ہوئے۔ ایک بار پھر کراچی روشنیوں کا شہر بن گیا اور روزمرہ کی سرگرمیاں پہلے کی طرح چل نکلیں اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ البتہ ان گھروں میں سوگ رہا اور رونے کی آوازیں آتی رہیں کہ جن کے پیارے شمال کی طرف گئے تھے اور پھر واپس نہ لوٹے۔ انہی دنوں ہندوستان کا ایک ٹینک جو میدان جنگ میں پکڑا گیا تھا کراچی لایا گیا اور اس کو دوسرے فوجی ساز و سامان کے ساتھ پولو گراؤنڈ میں نمائش کے لیے رکھ دیا گیا۔ پھر کیا تھا، لوگ اس کی جھلک دیکھنے کے لیے جوک در جوک وہاں پہنچنے لگے۔ یہ تھا آج کا پیغام۔ امید ہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو برائے مہربانی لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے کسی پیغام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔